فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بقدر ضرورت محتاط طریقے سے استعمال جائز اور درست ہے، بغیر کراہیت کے. اوقات صلاۃ میں جن میں بو ہے جیسے پیاز، لہسن یا مولی، ان کا استعمال ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں آتے ہو، ان ملائکۃ اللہ تتعزی مما یتعزی بنو آدم، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسی بدبو سے بنی آدم کو تکلیف ہو رہی ہے. پیاز اور لہسن دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. الطب النبوی شمس الدین ذہبی نے لکھی ہے، ابن قیم کی بھی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. ایک زمانے میں اس مسجد میں میں نے محلے کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو رات کو عشاء کے بعد نور العزا کے ساتھ پڑھائی ہے. الطب النبوی للذہبی، اس میں ہے کہ فوم یعنی لہسن یقوی القلب، دل کو تقویت دیتا ہے، ولیکن بالاسف یدری الجراحات القدیمہ، پرانے زخم کو بھی تازہ کرتی ہے. اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو لبلبہ قتل ہو جائے گا، شوگر ہونے کا اندیشہ ہے. زیادہ نہیں، کم کبھی کبھی. ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو گیس کی تکلیف ہے یا ہاضمے میں فرق ہوتا ہے، کہ وہ نہار منہ لے یا ناشتے کے آدھے گھنٹے یا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ لے، بشرطی کہ یہ اوقات صلاۃ کے نہ ہوں. اور اگر نماز کے اوقات ہیں تو پھر آپ اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا لیں، الائچی سے منہ کھنگا لیں یا گڑ وغیرہ کھا لیں. جب یقین ہو جائے کہ منہ سے بدبو نہیں آ رہی، مسواک اچھی طرح کر لے، تو پھر جماعت میں آئے. پیاز اور لہسن، پیاز بھی ہاضمے کے لیے مفید ہے اور طاقتور ہے بہت زیادہ، قوت با کے لیے بہت نافع ہے. یہاں سندھ میں ایک شہر ہے مٹیاری، وہاں کا پیاز کا اچار مشہور ہے. پیاز کا اچار مٹیاری کا خاص ہے، تو ہر جگہ ہوتا ہے. اور پیاز کا پانی نکال لیتے ہیں، پیاز جلا کر، اور اس پانی کو پھر قے میں، الٹیوں میں دیتے ہیں، حد درجے نافع ہے، فوراً قے رک جاتی ہے. کتاب الطب. اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد ملا جیون کے گھر گئے کسی علمی مشورے کے لیے. اورنگزیب نے استاد کو کہا، استاد جی آج کھانا تو کھلائے اپنے شاگرد بادشاہ کو، کہا دال کھا لو گے؟ اورنگزیب سے پوچھا کہ دال کھا لو گے کیا؟ اورنگزیب ہنس پڑا، کہا حضرت کوئی کھانا میں نے آج تک ایسا نہیں کھایا جس میں دال موجود نہ ہو. حکم تھا شاہی کہ دال ایک قسم کی ضرور رکھیں گے آپ، ورنہ میرا کھانا نہ لگائے. ایسے متواضع اور عاجز مسکین کے برما اور رنگون سے لے کے غزنی اور زابل اور کابل اور کاشغر تک حکومت کا مالک. فرمایا ہر کھانے میں ایک نہ ایک دال ضرور ہوتی ہے. بعض مولوی صاحبان دال سے بڑے خفا ہوتے ہیں. اللہ تعالی حلال طریقے سے عزت کے ساتھ دال نصیب فرمائے تو یہ کئی مرغوں اور بکروں سے اعلیٰ و افضل ہے. وہ کھانا کیا جو ہماری عزت میں خلل ڈالے، اللہ اس سے بچائے. ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بہت متمول تھے. حضرت کی بے انتہا جائیداد تھی اور خاندانی مالدار تھے. بہت بہترین عالم. انور شاہ صاحب کے درس میں 1927 میں ہر کتاب میں اول آئے. شاہ صاحب نے ایک سند قلم سے لکھ کے دیا.
اور 20 بڑے مسلمان کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی لطف اللہ اور محمد یوسف بنوری اہل سواد میں سے، اہل سواد شاہ سے گئے تھے، خاص علماء میں سے، صرف ان دو کا نام لیا۔ تو حضرت ہمارے محلے کی مسجد میں تشریف لائے تھے، کوئی مسئلہ تھا بیان کرنا ہے۔ وہ جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو ایسی خوشی ہوتی تھی جیسے بادشاہ آ رہا، سب دنیا جمع تھی۔ اور ہمارا محلہ خوانین کا ہے، یہ عباس ہٹک کا باپ اسلم خان، یہ سب لوگ وہی رہتے تھے۔ جمعے کے بعد پختونوں کا دستور ہے عالم کے لیے مسجد ہی میں کھانا لا کے وہی دسترخوان بیچتا ہے۔ مصلی پر نماز ہو گئی، جمعہ ختم ہو گیا، یہی دسترخوان لگ گیا۔ میں حضرت سے پڑھنے لگا تھا، میں نے بھی اپنی والدہ صاحبہ کو کہ وہ مولانا صاحب تشریف لا رہے مولوی سے نندازی، ہماری والدہ صاحبہ خفا ہو گئی کہ آپ نے بہت دیر سے بتایا ہے، انہوں نے کوئی دال وال ساگ واگ کچھ ایسے، لیکن یہ کمال کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا تھا، لیکن ہماری والدہ نے گائے کے گھی میں پراٹھے لگوائے۔ پٹھانوں کے ہاں پراٹھے کی بڑی عزت ہے۔ قاضی حسین احمد نے انٹرویو میں کہا ہے نا کہ مجھے گھی اور پراٹھے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے پٹھانوں کے ہاں ناشتے میں صرف چائے اور پراٹھا ہوتا ہے، میں تو کھا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ قاضی صاحب کے ماموں تھے اور قاضی صاحب کے سسر تھے، لیکن مودودی نہیں تھے وہ، الحمدللہ میرے اول استاد ہیں۔ میں بھی اپنا برتن لے کے مجمع اور روٹیاں پیچھے جا کے بیٹھ گیا، کیونکہ بڑے بڑے مالدار لوگ اونچا کھانا لائے تھے۔ بڑوں کی ہر ادا بڑی ہوتی ہے۔ حضرت مصلی پر بیٹھے تھے، چاروں طرف خوانین تھے۔ اچانک مجھ پر نظر پڑ گئی، مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا لائے؟ میں نے کہا حضرت کھانا لایا ہوں۔ کہا یہ آپ والا کھانا آگے لے آئے۔ بس یہ سنتے ہی بڑے بڑے مساٹیر اپنے اپنے کھانے ادھر کرنے لگے۔ میں بیچ میں آیا، میں نے ٹرے رکھا، حضرت نے وہ ساگ پراٹھا، انڈے کا سالن پراٹھا، تھوڑا سا دال اور خوب فضیلتیں بیان کی ایک ایک کھانے کی۔ ہمارے استاد میں شاگردوں کی عزت اور شان کی تھی۔ ویسے وہ جو مالداران تھے وہ خفت ہو گئے، لیکن حضرت پر کسی کی خفگی اور خوشی کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ خود بادشاہ و تبا تھے۔ بعد میں وہ اکثر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ مولانا کی اتنی محبت کسی سے نہیں ہے جتنا میرے والد کا نام لیا، محمد عاقل نام تھا والد صاحب کا، کہ ان کے بیٹے سے معلوم ہوتا ہے یہ اچھا عالم ہو جائے گا۔ تو اچھے بچے تو نہیں ہوئے، لیکن اتنے کہ مولوی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں۔ تو مجھے یہ اس لیے یاد آیا کہ یہ چیزیں انہوں نے مانگی اور اتنی بڑے بڑے کھانے اللہ نے دیے تھے۔